رمضان شهرك يا رحمن شفيه أضيف من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی خاص دعا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے 90 دن کی دعا یعنی 9th آف ڈے دعا پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل لی فیہ من رحمتک الواسعہ، اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ، واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ، وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ، بمحبتک یا امل المشتاقین۔ O Allah, on this day, grant me a share from your bountiful mercy and guide me towards your shining proof and lead me to your all-encompassing pleasure. By your love, O the hope of the desires. آج کے دن کی دعا کا ترجمہ یہ ہے: خدایا، میرے مالک، میرے پروردگار، تو اپنی وسیع اور عظیم رحمت میں سے میرے لیے ایک حصہ مقرر فرما، اور اپنی روشن نشانیوں کی طرف میری ہدایت فرما، اور آج کے دن مجھے اپنی مکمل رضا و خوشنودی حاصل فرما۔ بے محبت کا، تیری محبت، تجھے تیری محبت اور رافت و الفت کا واسطہ، یا امل المشتاقین، اے شوق رکھنے والوں کی امید اور آرزو۔ آج کی یہ دعا پڑھنے والا مالک کی بارگاہ میں 3 باتوں کی التجا کر رہا ہے، 3 باتوں کی دعا کر رہا ہے۔ پہلی دعا رحمت کے بارے میں ہے، دوسری دعا ہدایت کے بارے میں، اور تیسری دعا رضایت کے بارے میں۔ ہدایت، رحمت، رضایت، یہ 3 دعا اپنے مالک کی بارگاہ میں بندہ مومن کر رہا ہے: میرے مالک، مجھے اپنی رحمت واسعہ میں سے ایک حصہ عنایت فرما، مجھے بھی کچھ عطا فرما۔ رحمت کے سلسلے میں قرآن مجید کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں ورس نمبر 156 میں ارشاد ہو رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ رحمت بہت عظیم شے ہے، اور رحمت بہت وسیع ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے اسی سورہ اعراف میں آیت نمبر 56 ورس نمبر 56 میں اعلان ہو رہا ہے کہ آیت ارشاد فرما رہی ہے، اشارہ کر رہی ہے کہ یہ رحمت الہی کن افراد کے شامل حال ہوتی ہے۔ اعلان ہو رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا رحمت اللہ قریب للمحسنین، بے شک اچھے کام کرنے والوں کے نزدیک رحمت الہی ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ اگر بندہ مومن آج رحمت الہی میں سے کچھ اپنے لیے حصہ طلب کرنے کی دعا کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال انجام دے کر رحمت الہی میں شامل ہو جائے،
رحمت الہی کے سائے میں آ جائیں۔ اس سلسلے میں علماء کرام کا نظریہ اور کہنا یہ ہے کہ رحمت دو طرح کی ہے، رحمت عام یعنی کامن مرسی، رحمت خاص۔ رحمت عام یہ ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے والے چرند پرند، انسان اور حیوان، ہر کسی کے شامل حال رحمت الہی ہے، جیسے آسمان سے نازل ہونے والی بارش، ہوا، پانی، آکسیجن، یہ رحمت عام ہے۔ اس کے علاوہ رحمت خاص، رحمت خاص یعنی وہ رحمت اور وہ مہربانی الہی، وہ ڈیوائن مرسی جو محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل اور واسطے سے صاحبان ایمان کے شامل حال ہوتی ہے، وہ رحمت خاص ہے۔ اس دعا کے دوسرے جملے سیکنڈ سینٹنس میں دعا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے، میرے مالک میری ہدایت فرما۔ ہدایت کے سلسلے میں بھی علماء کرام کا، اسلامک اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ ہدایت کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ مثلا جیسے ہدایت تکوینی ہے کہ ایک انسان کے اندر فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ مثلا ہدایت حاصل کرتا ہے، جیسے اگر بچے کے منہ میں بھی کچھ رکھا جائے تو بچہ اسے اندر لے جاتا ہے، یہ ہدایت تکوینی ہے۔ کوئی بچے کو یہ بات سکھاتا اور بتاتا نہیں ہے، بلکہ یہ بات اس کی فطرت میں، اس کے نیچر میں رکھ دی گئی ہے کہ وہ منہ کی چیز کو اندر ہی لے جاتا ہے۔ اور ایک ہدایت تشریع ہوتی ہے کہ جس کے لیے معصوم انبیاء، رسول، اماموں کا سلسلہ آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ فرد بشریت کو، تمام افراد انسانی کو منزل کمال اور ہدایت یافتہ بنا دیا جائے۔ اور اس دوسرے جملے میں سیکنڈ سینٹنس میں یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی التجا کی گئی ہے کہ میرے مالک مجھے اپنی روشن دلیلوں کی طرف ہدایت فرما۔ روشن دلیلوں سے مراد براہین الساطعہ، براہین یہ برہان کی جمع ہے، برہان کا سنگولر ورڈ ہے، براہین کا سنگولر ورڈ ہے برہان، اور برہان کا پلورل ورڈ ہے براہین۔ براہین مینس دلیل، پروفس۔ مجھے اپنی واضح اور روشن دلیلوں کی طرف میری ہدایت فرما۔ یہاں روشن اور واضح دلیلوں سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ آج کا دعا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے، میرے مالک مجھے ان کی ذات سے متمسک اور منسلک فرما، اور مجھے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور اس دعا کے تھرڈ سینٹنس میں یعنی تیسرے جملے میں دعا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے، وَخُذْ بِنَاصِيَّتِي إِلَىٰ مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، میرے مالک آج کے دن تو مجھ سے راضی و خوشنود ہو جا، تو اپنی مکمل مرضی اور خوشنودی مجھے عنایت فرما۔ خوشنودی اور رضائے الہی کے سلسلے میں یہ بات بھی وارد ہوئی ہے، رضا اللہ مقرون بطاعتہ، رضایت الہی کی دعا کرنے والا، اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کی دعا کرنے والا، جب اس کے یہاں یہ احساس پیدا ہو گیا تو اس احساس کے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ وارد ہوئی ہے، یہ بات تحریر کی گئی ہے، رضا اللہ مقرون بطاعتہ، اللہ کی رضا اس کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ ہے۔
اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے اس کی بات مان کر۔ یہ روایات میں وارد ہوا ہے، اور قرآن مجید رضائے الہی، مرضی مالک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کی تھوڑی سی مرضی، تھوڑی سی رضایت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اگر راضی ہو جائے، اور جس بندے سے اس کا مالک راضی ہو جائے، یہ اس کی سعادت، کامیابی اور خوش بختی کے لیے بہت ہی بڑا سرمایہ ہے۔ تو آج کی دعا میں دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں رحمت کی، ہدایت کی، رضایت کی دعا مانگ رہا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر بھی اس ماہ مبارک رمضان، ماہ رحمت الہی میں ہم بھی اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک ہمیں بھی اس ماہ رحمت کے صدقے میں اور اس ماہ مبارک رمضان میں نازل ہونے والی الہی کتاب کے تصدق اور طفیل میں ہمیں بھی یہ تمام چیزیں عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا الله